إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، افضلیت اور بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، سیرت نبویہ پر گفتگو کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن آپ کے سامنے تفصیلاً آ چکا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنفوان شباب کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ 19 سال کی عمر میں قبائلی حمیت کی بنیاد پر آپ نے ایک جنگ لڑی جسے جنگ فجار کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ وہ دین کے لیے جنگ نہیں لڑی گئی تھی، وہ اسلام کے لیے جنگ نہیں لڑی گئی تھی، وہ صرف اپنی خاندان اور قبیلے کی حمایت اور عصبیت میں لڑی گئی تھی کہ میرے گھر کے لوگ، میرے چچا اور خاندان کے لوگ لڑ رہے ہیں تو میں بھی ان کی طرفداری میں۔ اور آپ نے ایک
قریش کے اندر جو بہادری کا ایک معاملہ ہوتا تھا کہ ہمارے گھر کے اندر جو نوجوان ہے وہ کتنا بہادر ہے، کوئی معاملہ آ جائے تو کس قدر اپنے خاندان کا دفاع کر سکتا ہے، اس ناحیے سے اللہ کے نبی نے جنگ فجار میں شریک ہو کر یہ دکھایا کہ اگر ہمارے خاندان پہ کوئی آنچ آئے تو ایک نوجوان ہونے کے ناطے میں اپنے چچاؤں کے ساتھ سب بستہ کھڑا نظر آؤں، اور آپ نے اس میں یہ دکھایا۔ یہ ایک قبائلی حمیت کی بنا پہ تھا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیاوی عصبیت، خاندانی عصبیت کے لیے نہیں آئے تھے، آپ تو بگڑی ہوئی قوم کو راہ راست پہ لانے کے لیے آئے تھے، آپ تو لوگوں کو جنت کا راستہ دکھلانے کے لیے آئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان باتوں کی کوئی وقت نہیں تھی، مگر چونکہ ماحول کے اعتبار سے آپ کو یہ دکھانا تھا کہ ضرورت پڑی تو تلوار میں بھی اٹھا سکتا ہوں، ضرورت پڑی تو تیر میں بھی چلا سکتا ہوں، ضرورت پڑی تو عرب کے نوجوانوں کی طرح میں بھی صف اول میں نظر آ سکتا ہوں۔ ایک بہادری جو بہت بڑا ایک حسن اور بہت بڑی خوبی سمجھی جاتی تھی عرب کے لوگوں کے اندر، وہ شجاعت کا اصل میں دکھانا تھا، تاکہ نبی کی ذات کے بارے میں جب شاعر نے یہ کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آچا خوبہ ہمہ دارند تو تنہا داری، اللہ کے نبی تمام صفات کمال سے متصف تھے، آپ کے اندر ہر خوبی تھی، اور عرب کے اندر جو خوبیاں تھیں ان میں سر فہرست شجاعت ایک ایسی خوبی تھی جو ہر نوجوان کے اندر ہونی ضروری تھی۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں شریک ہو کر یہ دکھایا کہ میں شجاعت کی فہرست بناؤ گے تب بھی محمد ابن عبداللہ کو سب سے آگے پاؤ گے، اور جتنی بھی خوبیاں گناتے جاؤ گے ہر میدان میں مجھے بحیثیت محمد ابن عبداللہ کے اور پھر محمد الرسول اللہ کے ہر میدان میں مجھے سب سے آگے پاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال ہوئی۔ عرب کے اندر جو کعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے جنہیں قریش مکہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور انہی کو مشرکین مکہ بھی کہا جاتا ہے، کفار بھی کہا جاتا ہے، لیکن قریش مکہ جب کہا جائے تو خصوصاً وہ لوگ مراد ہوتے ہیں جن کے ذمے کعبہ کی حفاظت و صیانت اور کعبہ کے آس پاس رہنے کا ان کو شرف حاصل ہو، اور باہر سے جو جاہلی ادوار میں حج کرنے کے لیے آتے تھے تو بہت سے ایسے افراد تھے جو اپنے کپڑوں کو اتار کر پھینک دیتے تھے، اور کوئی قریشی اگر اپنا کپڑا دے تو اس کو پہن کے طواف کرتے تھے، ورنہ ننگے ہی طواف کرتے تھے۔ جن کپڑوں کو پہن کر انہوں نے گناہ کیا ہوتا تھا، ان کپڑوں کو پہن کر کعبے کے طواف کرنا کعبے کی توہین سمجھتے تھے۔ اتنی عظمت، اتنی قدر ان جاہلوں اور مشرکوں کے دماغ میں بھی کعبے کی تھی۔ اگر کسی قریشی نے کپڑا دے دیا تو پہن کے طواف کر لیا، ورنہ وہ ننگے طواف کر کے چلے آتے تھے۔ اس طرح اشارہ میں نے گزشتہ کئی جمعوں سے پہلے تمہیداً کیا تھا۔ اس ناحیے سے قریش مکہ، ان لوگوں کے درمیان اگر کوئی شخص باہر سے آتا جاتا رہتا تھا، مرکزی جگہ تھی۔ زبید قبیلے کا ایک شخص آیا، اس نے کوئی سامان بیچا اور تاریخ کے حوالے سے عاص ابن وائل نامی شخص نے اس کا سامان خریدا، اور یہ شخص اتنا بدتمیز تھا کہ جب اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا اور یہ کہا کہ مر کر کے ایک دن دوبارہ زندہ ہونا ہے، قیامت قائم ہوگی، بعث بعد الموت، دوبارہ زندگی کا جو تصور اللہ کے نبی نے پیش کیا، تب یہی شخص ہے تاریخ میں آتا کہ ایک جلی ہوئی ہڈی کو لیا اور لا کر کے نبی کے سامنے ایسے پیس کے اس کو ہوا میں اڑایا اور کہا کہ کیا آپ ہی کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی؟ اس طریقے سے مذاق بنانے والا یہ شخص، اس کی شریست میں شرارت تھی۔ یہ شخص اس نے سامان لیا اور کہا میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا۔ باہر کا آدمی سہم گیا، اور عرب کے اندر ایک دستور یہ بھی تھا کہ جو الگ الگ قبیلے ہوتے تھے، قبیلوں کے درمیان باہم دوستی ہو جاتی تھی، جس کو اصطلاح کے اندر حلیف قبائل کہا جاتا ہے۔ حلیف قبائل، اس قبیلے سے اس قبیلے کا معاملہ طے ہو گیا کہ اگر تم پر کوئی آنچ آئی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم پر کوئی آنچ آئے تو تم ہمارا ساتھ دینا۔ اس کو حلیف قبائل کہا جاتا ہے۔ اس زبید قبیلے کے جو حلیف قبائل مکے کے اندر تھے، اس نے ان لوگوں کے پاس جا کر کے ملاقات کی اور کہا میرا پیسہ اس نے دینے سے انکار کر دیا، جس کا نام عاص ابن وائل ہے۔ ان کے حلیف قبائل نے بھی اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ شخص ابو قبیس نامی ایک پہاڑ پہ چڑھا اور اپنی مظلومیت کا وہاں پہ دہائی دینے لگا،
اپنی مظلومیت کی داستان بیان کرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا جناب ابو طالب کا واقعہ تفصیلاً میں نے آپ کے سامنے رکھا پچھلے جمعے کے اندر۔ آج کی تاریخ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی اللہ کے نبی کے سگے چچا، انہوں نے اس کی آواز سنی اور اس کا معاملہ سنا، کوشش میں لگ گئے، دوڑ دھوپ کی، چند قبائل کے لوگوں کو اکٹھا کیا، بنو ہاشم، بنو مطلب، بنی اسد ابن عبد العزہ، بنی کلاب ابن زہرہ، بنی تیم، اور اس طریقے سے 5-6 قبیلوں کو جمع کیا، ان سے گفتگو کی، اور یہ سب عبداللہ ابن جدعان نامی ایک شخص کے گھر میں بیٹھے جو ایک اچھی سوچ کا آدمی تھا، عبداللہ ابن جدعان۔ وہاں پہ مشورہ ہوا کہ پہلے تو اس شخص کا معاملہ حل کراؤ اور چل کر کے عاص بن وائل سے بات کر کے اس کا حق جو ہے، جو اس نے اس کا پیسہ لے لیا، واپس کرواؤ۔ چنانچہ یہ لوگ اکٹھا ہو کر کے عاص بن وائل کے پاس پہنچے اور اس سے بات چیت کر کے اس کی اجرت، اس کا پیسہ اس کو واپس دلوایا، اور وہیں پر یہ عہد و پیمان لیا، یہ عہد و پیمان کیا کہ آج سے یہ تنظیمی شکل میں یہ چند لوگ جو جمع ہوئے ایک تنظیم بنا لی جائے کہ مکے کے اندر باہر سے کوئی آ جائے یا اندر ہی کا کوئی مکے کا معاملہ ہو، اگر کسی ظالم نے کسی مظلوم کا پیسہ یا کوئی حق دبا لیا تو ہماری کمیٹی مل کر کے اس مظلوم کو اس کا حق دلوائے گی۔ یہ ایک تنظیم آئی جس کو تاریخ کے اندر حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی آپ کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا، مگر بحیثیت انسان محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے بھی آپ کے اندر کتنا اخلاق کریمانہ آپ کے اندر سمایا ہوا تھا کہ ہر اچھی چیز میں آپ حصہ لیتے تھے، اس معاہدے میں آپ شریک ہوئے، اور آپ نے کہا کہ بالکل ہر مظلوم کے ساتھ ہم ہیں اور اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے اور اس کا حق ہم دلوائیں گے۔ اس طریقے سے یہ تنظیم وجود میں آئی، حلف الفضول کے نام سے۔ اللہ کے نبی نے اس میں عہد لیا اور تاریخ میں لکھا ہے، حدیث بخاری و مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اعلان نبوت کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ جس طرح حلف الفضول میں نے اس میں عہد و پیمان میں میں شریک تھا کہ مظلوموں کو ان کا حق دلوایا جائے گا، آج اسلام کی اشاعت کے بعد، اسلام کے لوگوں میں پھیلا دینے کے بعد، آج بھی اگر کوئی غیر مسلم مجھ سے یہ معاہدہ کرے کسی اچھے کام کے اندر، تو آج بھی میں غیر مسلم کے ساتھ اس معاہدے میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہی وہ طرز فکر ہے۔ بہت سارے افراد جو اخبارات کی سرخیوں کو پڑھتے رہتے ہیں اور سعودی حکومت کے تعلق سے ان کے نظریات کچھ ڈھلمل سے رہتے ہیں، ان لوگوں میں سے بہت سارے لوگ سعودی حکومت کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کو روشنی میں لا کر، جن کو دلیل بنا کر سعودی حکومت نے آج مختلف مذاہب اور نظریات کے لوگ دنیا کے اندر ہیں، اور سب کی مل کر کے ایک کمیٹی اقوام متحدہ کے نام سے موجود ہے۔ اور سعودی حکومت کا اس میں کیا دبدبہ ہے، اس اقوام متحدہ کے اندر کسی کی دال نہیں گلتی، کوئی کتنا بھی سپر پاور ہو، مگر سعودی حکومت پوری دنیا کے اندر آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے، ہر جگہ الیکشن ہوتا ہے۔ ایک واحد حکومت ہے جسے مملکت توحید بھی کہا جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا، وہاں پہ الیکشن نہیں ہوتا ہے، اور ہزاروں سے زائد عرضیاں وہاں پر موجود ہیں اقوام متحدہ کے اندر کہ ان کو اس بات کی سزا دی جائے۔ اقوام متحدہ کے اصول کے خلاف جمہوریت قائم ہے اور جمہوریت میں الیکشن ہوتا ہے، لہذا سعودی میں الیکشن ہونا چاہیے، اور اس پر جو دشمنان سعودیہ ہیں انہوں نے بے پناہ کوشش کی، مگر جو اس امریکہ کی حکومت ہے جو اس کا حلیف ہے، کسی بھی معاملے میں جو دنیاوی پالیسی ہے حکومت کی، اس نے یہ کہا کہ جمہوریت کا مقصد ہوتا ہے کہ امن و سکون کو قائم کیا جائے۔ جمہوریت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امن و سکون کو قائم کیا جائے، ہر شخص کو اپنے مذہب کے مطابق رہنے کا حق دیا جائے، یہ جمہوریت کا اصول ہے۔ اب اگر کسی تانا شاہی حکومت میں کسی کا حق نہیں مارا جاتا اور بخوبی حسن وہاں پر امن و سکون قائم ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور آج تک
کوششیں ہو رہی ہیں کہ وہاں پر کسی طریقے سے بغاوت قائم کر کے وہاں الیکشن کا ماحول بنایا جائے، مگر الحمدللہ اللہ رب العالمین ان دشمنان اسلام اور دشمنان سعودیہ کی پالیسیوں کو ناکام کرے۔ سعودی کے اس مرحلے میں ابھی تک کوئی اڑنگا یا کسی قسم کی کوئی دخل اندازی کوئی کرنے میں کامیاب نہیں۔ اللہ کے نبی کا یہ تاریخی جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا کہ وہ تو اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے کہ میں حلف الفضول میں شریک ہوا تھا، آج اسلام کے آ جانے کے بعد، اسلام کو غالب ہو جانے کے بعد آج بھی کوئی ایسا معاہدہ ہو اور وہ کفار و مشرکین کے ساتھ ہو، تو ایسے معاہدے میں جہاں مظلوم کو اس کی مظلومیت سے بچایا جائے اور اس کا حق دلوایا جائے، جہاں ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے، ایسے کسی بھی معاہدے میں آج بھی میں غیر مسلم کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار۔ سیرت میں ہر مسئلے کا حل ہے، اور علامہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر بارہا یہ بات لکھی ہے کہ جب کوئی شخص فکر کے اعتبار سے منحرف ہو جائے، عقیدے کے اعتبار سے منحرف ہو جائے، منہج کے اعتبار سے منحرف ہو جائے، وہ سیرت کا مطالعہ کرنا شروع کر دے، بہت جلد وہ راہ راست پر آ جائے گا۔ سیرت میں تمہاری زندگی میں رونما ہونے والے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی بچپن سے لے کر کے 63 سال تک کی پوری سیرت کتابوں کے اندر صحیح حدیث کی روشنی میں موجود ہے۔ یوں تو الگ الگ انداز میں تاریخیں لکھی ہوئی ہیں، سیرت بھی لکھی ہوئی ہے، مگر مستند واقعات اور مستند احادیث کی روشنی میں جو واقعات لکھے ہیں، آپ کے ہر جھگڑے کا، ہر مسئلے کا، ہر فکری انحراف کا حل آپ کو وہاں پر مل جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ آیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی تو خفیہ راستے سے آپ کو مدینہ کوئی پہنچایا کہ اس راستے سے کوئی آنا جانا لوگوں کا نہ ہو اور کوئی کافر گمان بھی نہ کرے کہ اللہ کے نبی ادھر سے جا سکتے ہیں۔ تو آپ نے عبداللہ ابن اریقط نامی ایک کافر پہ بھروسہ کیا اور اس کو طے کیا کہ تم ہمیں خفیہ راستے سے مدینہ پہنچاؤ۔ یہ بھی ایک دلیل ہوئی تھی، کب؟ جب صدام حسین کا کویت سے مسئلہ ہوا تھا، اور کویت نے یہ امریکی حکومت اور اس سے مدد لی اور اس سے مل کر کے اس کا دفاع کیا، اور تو لوگوں نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا کہ ایک مسلمان کے خلاف ایک کافر سے مدد لینا، اس کی تمہارے پاس کہاں سے دلیل آئی؟ لہذا کویت کے خلاف جلوس اور ادھر ادھر ہنگامہ شروع ہو گیا۔ اس وقت کے علماء نے یہی دلیل پیش کی تھی، ہجرت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھروسے کے کافر سے مدد لی تھی، اور پھر سب کا منہ بند ہوا اور کسی کے پاس کوئی ایسا جواب نہیں تھا جو پھر ان کے اوپر رد کر سکے۔ اس طریقے سے سیرت کے ذریعے سے علماء سعودیہ جو وہاں پر ایک منہج ایسا ہے جو سلفی منہج ہے، وہ ہمیشہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی فیصلے کرتے ہیں۔ اب اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا ہے اور اخباروں اور سرخیوں میں لگے رہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ بہرحال سعودی حکومت کو ایک اہل حدیث ہونے کے ناطے جب بھی آپ ہاتھ اٹھائیں تو ان کے بغیر ان کی حفاظت کے لیے، ان کی ترقی کے لیے دعا کی اپنے ہاتھ کو نہ گرائیں۔ یہ تقاضا ہے ایک موحد ہونے کا، اس موحد حکومت کے لیے، اس لیے کہ 56 ممالک میں ایک ہی ایسی حکومت ہے مسلمان کی جو توحید پر قائم ہے۔ باقی سب جگہ جتنے بھی ممالک ہیں نام مسلمانوں کا ہے، سب شرک کے اڈے بنے ہوئے۔ بہرحال حلف الفضول کا یہ واقعہ رکھنے سے صرف واقعہ سنانا مقصد نہیں تھا، ہر واقعے کو آج کے موجودہ معاشرے کے معاملات سے جوڑنا یہ خطیب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ حلف الفضول کے نام سے واقعہ آپ کے سامنے رکھا جو ہمیں درس دیتا ہے، تم اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک تنظیم بناؤ، اس تنظیم کے اندر ایسے قرارداد پاس کرو جس کے اندر مظلوموں کی داد رسی کا کوئی کالم ہو، ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے کا کوئی کالم ہو۔ اس کے بعد ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی 25 سال سے پہلے کے عمر کے مرحلے میں پیش آیا، کعبہ کی تعمیر کا۔ سیلاب کی وجہ سے اس کی دیواریں کمزور ہو گئی تھیں، کفار و قریش نے مل کر کے یہ ایک میٹنگ کی کہ کعبے کو اثر نو تعمیر کر دیا جائے۔ اب ان لوگوں نے کعبے کو بغیر گرائے تو پھر تعمیر نہیں ہو سکتی، کعبے کو گرانے کی باری آئی، ہر شخص کانپنے لگا، کعبے کی کون مسمار کرے، کہیں ایسا نہ اس کے اوپر کوئی آفت آ جائے۔ ولید بن مغیرہ مخزومی نام کا ایک شخص کھڑا ہوا اور سب سے پہلے اس نے مسمار کرنا شروع کیا۔ جب لوگوں نے دیکھا اس کے اوپر کوئی آفت نہیں آئی، اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا،
तब सारे लोग आगे बढ़े और मिल करके मिसमार किया और दीवार गिराते गिराते जब कवायद इब्राहिमी के पास पहुंचे, वो बुनियाद जहां से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दीवार को उठाया था, वहां तक जब पहुंचे अब सब लोग रुक गए और हजर अस्वद को निकाल करके एक जगह रख दिया गया। अब दीवार को अस्सिर नौ तामीर करना है। हर कबीला ये चाहता ये शर्फ मुझे हासिल हो। सारे कबीलों के दरमियान अना की लड़ाई हो गई और करीब था कि एक बड़ी जंग छिड़ जाए कि उन्हीं में से एक अक्लमंद आदमी ने कहा ऐसा करो कि आज अपनी तलवारों को मियान में डाल लो और रुक जाओ और इस बात का इंतजार करो, कल सुबह सबसे पहले जो हरम में आएगा उसी को हकम मान लिया जाए, उसी को फैसल मान लिया जाए, वो जो फैसला कर दे उसी पर अपने मसले को हल कर लिया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काबे का वारिस बना करके भेज दिया था। काबे के तमाम मामलात को नबी के सुपुर्द आने थे, इसलिए हिकमत इलाहिया के तहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हरम के अंदर दाखिल हुए। सारे कुफार और मुशरिकीन बैठ करके दरवाजे की तरफ नजर गड़ाए हुए थे कि सबसे पहले कौन आता है। जब देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं तो 22 साल की उम्र तक आपकी अमानतदारी लोगों में मशहूर हो चुकी थी, आपकी संजीदगी लोगों में मशहूर हो चुकी थी, आपकी फामो फिरासत लोगों में मशहूर हो चुकी थी। जब लोगों ने नबी को देखा, अमीन आ रहा है, अमीन आ रहा है कि सदा बुलंद होने लगी, अब एक बेहतरीन फैसला सामने आने वाला है। अल्लाह के नबी आए, उनके मामलात को सुना, आपने एक चादर मंगाई, चादर पर हजर अस्वद को रखा। एक फैसल और जज के एतबार से भी अल्लाह के नबी को देखा जाए तो सर फहरिस्त आप ही का नाम आएगा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की हैसियत से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगाई, चादर पर हजर अस्वद को रखा। सारे कबीले जो अपनी नाक ऊंची करने के लिए कि हम ताकतवर कबीले हैं, हम हजर अस्वद को नस्ब करेंगे, हम इस दीवार को उठाएंगे, अल्लाह के नबी ने सबके सरदारों को बुलाया और चादर का एक एक कोना पकड़ने के लिए कहा और हजर अस्वद को बीच में रखा। कहा चादर समेत हजर अस्वद को उठाओ, काबे के पास लेकर के चलो। जब सारे कबीले के सरदार लेकर के चले, जब काबे के पास पहुंचे तो उस काबे के मुतवल्ली असली यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को अपने दस्त मुबारक से उठाया और उसकी जगह पे नस्ब कर दिया। इस तरीके से एक बड़ी जंग टल गई अल्लाह के नबी के इस हकीमाना फैसले की वजह से। कितना बेहतरीन फैसला, हिल्फुल फजूल से एक तंजीम का इशारा और फिर इस चादर के फैसले से भी एक इशारा। आज मुआशरे के अंदर इसी जमहूरियत जैसे नासूर की बिना पर एक मोमिन होने के नाते जो अमर बिल मारूफ का फरीजा हमारे ऊपर आयद होता है, अगर कोई गलत काम में कोई लड़का पकड़ गया और आपने उसकी इस्लाह की गरज से उसकी कोई सरजनिश कर दी, कोई उसको तमाचे मार दिए या उसको डांट डपट दिया, अब उसके घर के लोग आप पे चढ़ बैठेंगे। आप कौन होते हैं ठेकेदार बनने वाले, आप अपना देखिए हम अपना देखेंगे। ये जमहूरियत की सबसे बड़ी लानत है कि कोई किसी को कुछ बोल नहीं सकता, हर शख्स खुद मुख्तार बना हुआ है। जबकि इस्लाम के अंदर हर गलत काम की तरदीद फौरन होना जरूरी। जो भी पावर में है, उम्र में बड़ा है, एहतराम का जो भी रिश्ता है वो आगे बढ़ करके, उसका भतीजा है, उसका छोटा भाई है, छोटे लड़के हैं, अगर किसी भी गलत हरकत में उसको देखे फौरन टोकना उसको जरूरी। मगर हम और आप नहीं रोक सकते, उसके घर वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो आपसे अपना अलग झगड़ा लेकर के खड़े हो जाएंगे। हमारे लड़के को मारने वाले आप कौन होते हैं, आप अपने घर की फिक्र कीजिए, हम अपने घर की फिक्र करेंगे। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें भी एक दर्स दिया कि हर खानदान से एक एक शख्स, हर खानदान से एक एक बुजुर्ग शख्स को लिया जाए और इस तरीके से एक तंजीम कारी की जाए, महल्ले का कोई भी लड़का शरारत पे आमादा हो जाए, औबासी और बदमाशी पे आमादा हो जाए, गलत हरकतों में मुब्तला हो जाए, इस कमेटी के लोग उसका जाकर के हाथ पकड़े। हर खानदान से एक आदमी होगा तो हर खानदान की वो सरबराही अपनी तरफ से कर लेगा। इस तरीके से किसी भी घर का लड़का, उसको एक खौफ उसके ऊपर लायक होगा कि ये जो कमेटी है जिसके अंदर हर खानदान से एक एक लोग हैं, कहीं ये लोग आकर के मुझे पकड़ न लें, नाहक किसी तरीके का कोई काम उससे अमल में आए, एक खौफ उसके ऊपर तारी होगा। क्योंकि हमारे तो खिलाफत का ये दौर नहीं है, जमहूरियत है। ऐसे में तंजीम के बगैर हम मुआशरे से बुराई को कभी रोक ही नहीं सकते। इसमें हिल्फुल फजूल के जरिए भी एक तंजीम का दर्स है और इस हजर अस्वद के फैसले के अंदर भी एक तंजीम का दर्स है, और ये तो बेहतरीन दर्स है। इसमें तो हर सरदार को लिया कि एक एक कोना पकड़ लो
اور یہاں ہر خاندان سے ایک ایک آدمی لے لیا جائے۔ اب اگر ہر مسئلے کا حل یہ پوری کمیٹی مل کر کے نکالے گی اور ہر خاندان کا ایک ایک آدمی اس میں موجود ہے، کسی کے گھر کا کوئی لڑکا ہو اور یہ سب مل کے پکڑیں گے، یہ نہیں کہہ سکتا آپ اپنے گھر کا معاملہ دیکھیے، ہم اپنے گھر کا معاملہ دیکھیں۔ تو مسلمانوں، سیرت اللہ کے نبی کی صرف قصے کے طور پہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں اتار کر اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس لیے کہ آپ نمونہ بن کر کے آئے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا۔ جس رب کو ہم مانتے ہیں وہ رب العالمین ہے، جس قرآن کو ہم مانتے ہیں وہ ہدی للعالمین ہے، جس رسول کو ہم مانتے ہیں وہ رحمت للعالمین ہے۔ ساری کائنات پر اس کی ربوبیت حاوی، ساری کائنات پر قرآن کی ہدایت کا معاملہ حاوی، اور ساری کائنات پر رسول رحمت کی رحمت حاوی ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک ایک پل ہماری زندگی کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے نمونہ بنایا جا سکتا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کائنات کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بشرطے کہ ہم اس سے نصیحت لے کر اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں۔ مگر معاملہ تو یہ ہے کہ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل ہی نہ چاہتا ہو تو دعا میں اثر کہا۔ ہم سدھرنا ہی نہیں چاہتے، ہم اصلاح ہی نہیں اپنا کرنا چاہتے، ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی قدم اٹھانا ہی نہیں چاہتے، تو یہ باتیں بتائی جائیں گی، سنائی جائے گی، علماء سنانے کے عادی ہو جائیں گے، عوام سننے کی عادی ہو جائے گی، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ کوئی مسئلہ سامنے آئے تو اس کو ایک وارڈ نمبر کے حساب سے آپ اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سیرت پڑھ کے دیکھیے، مسجد قباء کا نام سنا، ایک محلہ ہے قباء کا، صرف چونکہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے والا کوئی بھی آدمی عمل کے میدان میں بہت آگے ہوتا، مگر ایک ایسی آیت اتری کہ اللہ رب العالمین نے اس میں تعریف کی صرف قباء کے بارے میں، قباء کے پاس بسنے والوں کے بارے میں، کہ اللہ رب العالمین خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المطہرین، خوب پاکی حاصل کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پہنچے قباء مدینہ نبی سے کچھ دوری پر، کچھ فاصلے پر ہے، اللہ کے نبی پہنچے، کہا ہے قباء والوں، تمہارے بارے میں اللہ نے آیت نازل کی، آخر تم لوگوں کے بارے میں ایسی کون سی تمہارے اندر خوبی ہے کہ تمہارے بارے میں اللہ نے آیت نازل کی؟ کیونکہ میرے ماننے والے سب میری باتوں پر فوراً عمل کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، تم میں ایسی کون سی خوبی ہے کہ الگ سے آیت تمہارے لیے اتر گئی؟ قباء والوں نے کہا کہ ایسے تو کوئی بات ہمارے اندر نہیں ہے، مگر ایک چیز ہے کہ ہم جب نجاست کے بعد نجاست کو زائل کرنے کے لیے استنجا کرتے ہیں تو ہم ڈیلا بھی استعمال کرتے ہیں اور پانی بھی استعمال کرتے ہیں، باقی اکثر لوگ ڈیلا ہی استعمال کرتے ہیں، پانی کی قلت تھی عرب کے اندر۔ تو یہ ڈبل پاکی کا جو معاملہ تھا، ڈیلے سے بھی پاکی حاصل کرنا اور پھر پانی سے بھی پاکی حاصل کرنا، یہ علامت اور یہ صفت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کے بارے میں آیت نازل کر کے ان کی تعریف کر دی کہ قباء والے خوب پاکی حاصل کرنے والے، مطہرین، اس میں مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہے، صرف پاکی حاصل کرنا نہیں، خوب پاکی حاصل کرنا، اور خوب پاکی حاصل جبھی ہوگی کہ ڈیلا بھی استعمال ہو اور پھر پانی بھی استعمال ہو۔ عموماً صرف پانی استعمال ہوتا ہے، یا جہاں پانی نہیں صرف ڈیلا استعمال ہوتا ہے، مگر جب دونوں استعمال ہو تو یہ ترجمہ ہوا کہ خوب پاکی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو ایک قباء کی بستی نے اپنا ایک امتیاز بنایا تھا کہ وہ پاکی کے اندر دوسروں سے ممتاز تھے۔ ایسے بستی لیول پر اور صرف ایک محلے لیول پر ہم کسی بھی چیز میں اپنی ایک الگ انفرادی حیثیت بنا سکتے ہیں، تنظیم کاری کے اعتبار سے، لوگوں کی اصلاح کے اعتبار سے، کوئی بھی قدم دینی اعتبار سے اٹھا کر کے دوسرے لوگوں کے نہ شامل کر کے، کہ ایک بڑا معاملہ ہوگا تو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، محلہ وائز ہم اس طریقے کی کوئی تنظیم کاری کر کے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو ہمارے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، آپ کی زندگی کی نقل کرنے میں ہمارے لیے سراپا خیر ہے، لہذا اتنی باتوں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حلف الفضول اور حجر اسود کی تنظیم، دو واقعے سے آپ کے طرف جو میرا آج کا مقصد تھا جمعے کا، وہ یہ تھا کہ تنظیم کاری معاشروں کے اندر بہت ضروری ہے برائی کو روکنے کے لیے۔ بہرحال اللہ سے دعا کہ پروردگار عالم ہم اپنے نبی کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی کما حق اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان تمام جگہوں پر امن کی فضا قائم کر دے۔ اللہ رب العالمین
سعودی حکومت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، اور اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہماری روح نکالنے کا فرشتے کو حکم دے تو اے بار الہ تو ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری کر دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔